سمیع اللہ لمن حمیدہ کلمہ صرف امام کہے گا، مقتدی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یہ کلمات کہے گا، کیونکہ حدیث میں موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب وہ قرات کرے تم اس کی قرات کو سنو، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کلمہ کہے فقولوا ربنا لک الحمد، تو تم ربنا لک الحمد کا کلمہ کہو۔ تو یہاں اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور مقتدی اس کا جواب دے گا ربنا ولک الحمد کے ساتھ۔ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور ربنا ولک الحمد بھی کہے گا، جیسے کہ حدیث میں موجود ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، اس کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یا پھر ربنا ولک الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ تو یہ کلمہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کہا کرتے تھے۔ تو اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے ان تمام احادیث سے کہ امام اور جو آدمی اکیلا اپنی نماز پڑھ رہا ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا، ربنا ولک الحمد بھی کہے گا، اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو پھر امام سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا، ربنا لک الحمد بھی کہے گا، لیکن مقتدی صرف ربنا ولک الحمد کہے گا۔ اس بارے میں بعض علماء یہ اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں، جیسے سورہ فاتحہ میں امام سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہے اور آمین بھی کہتا ہے، تو یہاں بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہا جائے گا، ربنا لک الحمد یہ بھی دونوں کلمے مقتدی کہے گا، جیسا کہ امام بخاری نے بھی یہ باب قائم کیا اور یہ مسئلہ خاص کیا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام سے ایک نہیں 20 احادیث میں صراحت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام سے کہ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کے کلمات کہو۔ لہذا راجح اور بہتر یہی ہے کہ امام اور جو تنہا نماز پڑھنے والا ہے مرد یا عورت ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور ربنا ولک الحمد بھی کہے گا۔ البتہ اگر امام کے پیچھے ہے تو پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ امام ندا لگائے گا کہ اللہ نے اس آدمی کی پکار کو سن لیا جس نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ نے اس شخص کی تعریف کو سن لیا جس نے اللہ کی حمد بیان کی، تو پھر ہر بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے امام کے یہ کلمہ کہنے کے جواب میں۔ تو حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے، ایک روایت میں 12 اور ایک روایت میں 30 ہے کہ ایک صحابی نے اونچی آواز سے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، وہ بعد میں آ کر نماز میں ملے تھے تو سانس پھولا ہوا تھا، اونچی آواز سے کہا، تو بعد میں نبی علیہ السلام نے کہ کس نے یہ کلمہ کہا تھا؟ صحابہ ڈر گئے، پھر آپ نے پھر پوچھا، پھر بالآخر وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے یہ کلمہ کہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کلمے اللہ کو اتنے پسند آئے کہ آسمان سے 30 فرشتے بڑی تیزی سے نیچے آئے کہ تاکہ اس کلمے کو اللہ کے پاس میں لے کر جاؤں۔ تو یہ تھا رکوع کے بعد کا جو قومہ ہے اس میں کھڑے ہونا، اس میں روایت میں الفاظ موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام قام، پھر نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، حتی تطمئن قائما، حتیٰ کہ آپ اطمینان سے کھڑے ہو گئے، اور حتیٰ یرجع کل فقار مکانہ، آپ رکوع کے بعد ایسے کھڑے ہوئے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ گئی۔ تو یہ مفہوم ہے ہر ہڈی کا اپنی جگہ پر واپس آ جانا، یعنی سیدھے کھڑے ہو جانا۔ یہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، ابھی کمر سیدھی بھی نہ ہو فوراً سجدے میں چلے جانا، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، بلکہ بالکل سیدھے کھڑے ہونا، حتیٰ کہ حدیث میں الفاظ ہیں حتیٰ تطمئن قائما، حتیٰ کہ تم اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ،
اور اطمینان تب ہوگا جب ہر ہڈی اپنی جگہ پر جا کر ٹھہر جائے، اور پھر رکوع میں جانا چاہیے، اور خصوصاً جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ لم یحنی احد منا رأسہ حتی یضع جبہتہ علی الارض، ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنا سر سجدے کے لیے جھکاتا نہیں تھا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی مبارک زمین پر رکھ لیتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی سجدے میں رکھ لیتے، پھر صحابہ جھکنا شروع ہوتے۔ اس لیے امام کے پیچھے پیچھے رہ کر نماز پڑھنی چاہیے، امام سے آگے نکلنا اس کی بہت سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہ اما یخش الذی یرفع رأسہ قبل الامام ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، وہ آدمی ڈرتا نہیں ہے جو امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھاتا ہے یا اپنے سر کو جھکاتا ہے، ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔ ایک سخت وعید ہے، امام کی مطابقت میں اس کے پیچھے پیچھے رہ کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ کیونکہ ہماری کلاس میں مرد حضرات بھی ہیں تو اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ امام کی جو پیروی ہے اس کی 4 صورتیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے موافقت، ایک ہوتی ہے متابعت، اور ایک ہوتا ہے تقدم، اور ایک ہوتا ہے تاخر۔ یہ کل 4 صورتیں ہیں امام کے پیچھے جو مقتدی ہے اس کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ارکان میں منتقل ہونا۔ امام نے کہا اللہ اکبر، اس نے بھی ساتھ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا۔ امام نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہا، یہ بھی ساتھ ہی امام کے کھڑا ہو گیا۔ تو امام کی موافقت، امام کے ساتھ ساتھ موافقت کر کے نماز ادا کرنا یہ جائز ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے متابعت، پیروی۔ امام کے پیچھے امام نے کہا اللہ اکبر، امام رکوع میں چلا گیا، پھر یہ رکوع میں جائے، امام رکوع سے اٹھ گیا پھر یہ رکوع سے اٹھے، تو یہ متابعت ہے، یہ افضل ہے۔ متابعت پیروی کرنا امام کے پیچھے پیچھے رہ کر یہ افضل چیز ہے۔ پہلی تھی موافقت، وہ جائز ہے، دوسری صورت ہے متابعت، یہ افضل ہے، اور تیسری صورت ہے تقدم، امام سے پہل کر دینا۔ امام نے بھی اسلام پھیرنے کا لفظ السلام بولا ہی تھا کہ اس نے پہلے ہی دائیں طرف دیکھنا شروع کر دیا، یا امام نے بھی اللہ یہ لفظ بولا ہی تھا، یہ پہلے رکوع میں چلا گیا۔ تو امام سے جو شخص پہلے رکوع میں جائے گا یا رکوع سے سر اٹھائے گا یا پہلے سلام پھیر دے گا، تو تمام مذاہب کے نزدیک، تمام مکتب فکر کے نزدیک ایسے شخص کی نماز باطل ہو جاتی ہے، ایسے شخص کی نماز باطل ہے اور اس کی نماز نہیں ہوگی۔ چوتھی صورت ہے تاخر، امام کے پیچھے رہنا، تاخیر کا شکار ہونا۔ اگر کہ امام کے پیچھے کوئی آدمی تاخر ہے، پیچھے پیچھے آ رہا ہے، لیکن تاخر مخفی ہے، ہلکا سا پیچھے ہے، یعنی امام رکوع سے کھڑا ہو گیا اور یہ چند لمحوں کے بعد رکوع سے کھڑا ہوا، یہ تو جائز ہے اور اس پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ لیکن اگر امام سے کوئی بندہ اتنا پیچھے رہے کہ امام رکوع سے کھڑا ہوا اور پھر سجدے کی طرف جا رہا ہے اور یہ تب رکوع سے اٹھ رہا ہے، یعنی امام ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جائے اور یہ بھی پہلے رکن کے اندر ہو، تو ایسے شخص کی نماز بھی باطل ہو جاتی ہے۔ بارہ یہ 4 صورتیں ہیں جو اہل علم نے بیان کی ہیں۔ اس کے بعد ہے رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع الیدین، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے بھی وَإِذَا رَكَعَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ يَرْفَعُهُمَا، نبی علیہ السلام جب سر مبارک کو رکوع سے اٹھاتے تو پھر رفع الیدین کرتے، جیسا کہ انہوں نے روایت بیان کی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ دونوں ہاتھ ہو جاتے کندھوں کے برابر، اور آپ یہی کام کرتے تھے جب اللہ اکبر کہتے رکوع کے لیے، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ، اور یہی کام کرتے تھے اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب سر مبارک کو اٹھاتے تھے رکوع سے۔ تو یہ صورتیں بیان کی گئی ہیں رفع الیدین کی۔ آگے ہے قومے کا بیان، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو قومہ کہا جاتا ہے، جس میں مذکورہ دعا پڑھنی ہے، جیسے کہ پیچھے گزر چکی ہے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔
یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، اور اس طرح ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، یہاں تک دوسری دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ تیسری دعا، یہی دعا کو اگر آگے مکمل پڑھ دیا جائے کہ ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، یہ بھی دعا نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ تو جب انسان نفلی عبادت کر رہا ہو، مثلا رمضان آ رہا ہے، آپ نے لمبا لمبا قوما کرنا ہے، لمبا رکوع کرنا ہے، لمبا سجدہ کرنا ہے، تو آپ ایک ہی دعا کو بار بار دل سے ہو کر اس کے معنی اور مطالب پر غور و فکر کرتے ہوئے بار بار بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ وہ روزانہ مشق کرتے اپنی نماز کی، ایک دن لمبا قیام کرتے، پھر لمبا رکوع کرتے، لمبا سجدہ کرتے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا جتنا لمبا قیام ہوتا تھا، آپ کا رکوع بھی تہجد میں اتنا ہی لمبا ہوتا تھا۔ تو ایک ہی دعا کو بار بار پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سجدے میں جانا، سجدے میں جاتے وقت زمین پر پہلے اپنے ہاتھ اور پھر گھٹنے رکھنے چاہیے، یعنی ایسے نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ولا یبرک کما یبرک البعیر، ایسے نہ بیٹھو جیسے اونٹ بیٹھتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی بہیمت الانعام جانور ہیں، اونٹ ہے، بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، ان سب کے گھٹنے اگلی ٹانگوں میں ہوتی ہیں اور ان کی کوہنیاں پچھلی ٹانگوں میں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ کہ جب آپ بھینس کو یا اونٹ کو بیٹھا ہوا دیکھیں گے تو جس طرح انسان کے گھٹنے آگے سے پیچھے کی طرف مڑے ہوتے ہیں، اونٹ کی اگلی ٹانگیں آگے سے پیچھے ہوئے مڑی ہوتی ہیں، اور جیسے آپ اپنی کوہنی اکٹھی کریں تو پیچھے کو باہر کو نکلتی ہے، اسی طرح جب اونٹ بیٹھتا ہے تو اس کی پچھلی ٹانگیں کوہنی کی طرف پیچھے کو نکلی ہوتی ہیں۔ اور باقاعدہ یہ اہل لغت نے لسان عرب اور بڑی بڑی جو عربی لغت پر کتابیں لکھی گئی ہیں، انہوں نے اس بات کی تائید بھی کی ہے کہ بہیمت الانعام جو چوپائے ہیں، ان کی ٹانگیں، ان کے گھٹنے اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں اور ان کی کوہنیاں پچھلی ٹانگوں میں ہوتی ہیں۔ اونٹ جب بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے اگلی ٹانگیں نیچے کرتا ہے جو کہ اس کے گھٹنے ہوتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ولا یبرک کما یبرک البعیر، ایسے نہ بیٹھو جیسے اونٹ بیٹھتا ہے۔ اونٹ پہلے اپنے گھٹنے نیچے لگاتا ہے، تو سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے لگانا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ پہلے اپنے ہاتھ لگانے چاہیے۔ اونٹ پہلے گھٹنے زمین پر ٹیکتا ہے، اس لیے نمازی سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ زمین پر رکھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات سب سے پہلے ان سجدے میں آپ جاتے ہوئے، اس کے بعد سجدے میں پہلی چیز، سجدے میں ہتھیلیوں اور گھٹنوں کے ساتھ پیشانی اور ناک بھی اچھی طرح زمین پر لگائیں۔ سجدے میں ہتھیلیوں اور گھٹنوں کے ساتھ پیشانی اور ناک بھی اچھی طرح زمین پر لگائیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ واشار بیدہ الی انفہ الی الجبہۃ، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھا اور پیشانی سے لے کر ناک تک آپ نے اپنا ہاتھ رکھا اور بتایا کہ سجدے کے اندر یہ پیشانی ناک سمیت زمین پر لگنی چاہیے۔ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ واشار بیدہ الی انفہ، تو آپ نے اپنے ناک تک کا اشارہ کیا، پیشانی سے لے کر ناک تک یہ ایک ہڈی ہوگی۔ دوسری، دونوں ہاتھ زمین پر رکھنا، تو یہ 2 ہوگی، 1 اور 2 3۔ اس کے بعد دونوں گھٹنے زمین پر لگنے، تو یہ 5 ہوگی، اور دونوں پاؤں زمین پر لگنے، یہ 7 ہڈیاں ہوگی۔ تو اسی حدیث میں ہے کہ وَنُهِیتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ ساجدًا، اور مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں حالت رکوع میں یا حالت سجدہ میں قرآن پڑھوں۔ تو 7 ہڈیوں پر یعنی سجدہ کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے سجدے میں ہاتھ کہاں رکھے جائیں گے؟ تو سنن نسائی کی روایت ہے نبی علیہ السلام جیسے رفع الیدین کرتے وقت جہاں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، سجدے میں بھی اسی جگہ پر ہاتھ پہنچائے جائیں گے، یعنی یا کندھے کے برابر
اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ رکھیں اور اس کے درمیان پیشانی رکھ دیں، تو آپ کے ہاتھ کندھوں کے برابر ہوں سجدے میں، یا پھر کانوں کی لو کے برابر سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھ ہونے چاہیے۔ تو یہ سنن نسائی کی روایت ہے ہاتھوں کی جگہ۔ اس کے بعد ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں باہم ملی ہوئی ہوں، جدا جدا نہ ہوں، یعنی ملی ہوئی کا مطلب یہ کہ بالکل ساتھ جڑی ہوئی بھی نہ ہوں اور بالکل بہت زیادہ کھلی بھی نہ ہوں، بلکہ مناسب مقدار میں ان انگلیوں کو سیدھا کرنا چاہیے اور قبلہ سمت کرنا چاہیے۔ یہ آگے سے موڑ لینا یا تھوڑی سی بینڈ کر لینا یہ جائز نہیں ہے، بالکل انگلیوں کا رخ قبلہ سمت ہونا چاہیے اور ہاتھ مناسب کھولنے چاہیے۔ دوسرا، پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف موڑے ہوئے ہوں، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام علی صدور قدمیہ اپنے قدموں کے سینے پر سجدہ کرتے تھے۔ پاؤں کا سینہ اس ابری ہوئی جگہ کہتے ہیں جہاں آپ کی انگلیاں پاؤں سے جڑی ہوتی ہیں، آپ کے ناخن سے آگے جہاں جہاں پاؤں کی انگلیوں کی جڑ ہوتی ہے، جڑ کے بعد اگر آپ نے پاؤں کو آپ دیکھے تو وہاں ابرا ہوا حصہ ہوتا ہے، اسے صدور القدم کہتے ہیں، یہ پاؤں کا سینہ۔ تو نبی علیہ السلام پاؤں کے سینے کو زمین پر رکھتے تھے اور انگلیاں بالکل قبلہ سمت ہوتی تھی۔ تو یہ انگلیوں کے ناخنوں کو زمین پر لگانا یا انگلیاں اوپر سے موڑ لینا یعنی پیچھے کی جانب کو یہ جائز نہیں، بلکہ حدیث میں کہ علی صدور قدمیہ اپنے دونوں پاؤں کے سینے پر جو نیچے ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے اس پر آپ سجدہ کرتے تھے۔ دوسرا، دونوں ایڑیاں ملا کر رکھی جائیں، جیسا کہ اس بارے میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دن میں اپنے حجرے میں کوئی چیز تلاش کر رہی تھی، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور میرے دونوں ہاتھ آپ کے پاؤں کو لگے، آپ کے دونوں پاؤں ملے ہوئے تھے اور کھڑے تھے، آپ کے دونوں پاؤں آپس میں جڑے ہوئے تھے اور کھڑے تھے۔ تو یہ تو ہو گیا پاؤں اور ہاتھوں کی کیفیت۔ اس کے بعد سینہ، پیٹ اور رانے زمین سے اونچی ہوں۔ نبی علیہ السلام کے سجدے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام اتنا اونچا سجدہ کرتے کہ بکری کا چھوٹا میمہ جو ہے وہ نیچے سے گزر سکتا تھا، تو بکری کا چھوٹا بچہ نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سجدہ تھوڑا سا آگے ہو کر لمبے رخ میں سجدہ کرنا چاہیے، لمبی سمت میں سجدہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ سینہ، پیٹ اور رانے یہ زمین سے اونچی ہوں، اور اس کی کیفیت بہترین یہ ہوگی کہ آپ کا پیٹ آپ کی رانوں سے نہ لگ رہا ہو اور نہ آپ کی کوہنیاں آپ کے پہلوں کے ساتھ لگ رہی ہوں۔ تو سینہ، پیٹ اور رانے زمین سے اونچی ہوں۔ اسی طرح کوہنیوں کو زمین پر نہ ٹکائیں اور نہ پہلوؤں کو، یعنی جو کوہنیاں ہیں وہ بالکل اپنی یہاں پسلیوں کے ساتھ نہیں جوڑنی چاہیے بلکہ جدا ہونی چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حتیٰ یرا بیاض ابطیہ، حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی، یعنی آپ اتنی اپنے بازو کھولتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی ہے۔ تو آپ کی بغلوں کی سفیدی کا جو دو مفہوم اہل نے بیان کیے ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ جیسے گرمیوں میں بندہ کاٹن کا کوئی کپڑا پہنے تو پسینہ آنے کی وجہ سے کپڑے پر سفید نشان پڑ جاتے ہیں، تو وہ نشان مراد ہیں۔ اور جو راجح معنی وہ یہ ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جسم کے وہ اعضاء جو اکثر ڈھکے ہوئے ہوتے تھے وہ زیادہ سفید ہوتے تھے، اور یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ تھا۔ عام جتنے بھی انسان ہیں ان کی بغلیں یا ان کے دو ٹانگوں کے درمیان والا حصہ یا ان کے گھٹنوں کے اندرونی حصہ، یہ باقی جسم کی نسبت ان کا رنگ زیادہ سیاہ ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا کہ آپ کی بغلیں اور آپ کا چھپا ہوا حصہ زیادہ سفید ہوتا تھا بنسبت اس جسم کے حصے سے جو نمایاں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام اتنی اپنی کوہنیاں پہلوں سے ہٹاتے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آتی۔ اور دوسرا حدیث میں ہے ولا یفترش احدکم ذراعیہ افتراش الکلب، اپنی کوہنیوں کو ایسے نہ بچھاؤ جیسے کتا بچھاتا ہے۔ اگر کتا بیٹھا ہوا ہو تو آپ دیکھیں نا تو اس نے اپنی سامنے جو کوہنیاں ہوتی ہیں وہ زمین پر ٹکائی ہوتی ہیں، تو سجدے کی حالت میں کوہنیاں زمین پر لگیں، اس سے آپ نے منع کیا ہے، اپنی کوہنیاں اٹھا کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اور یہ جو سجدے کی مکمل کیفیت بیان کی ہے
یہ سب احکام مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہیں۔ عورتیں بھی زمین سے چمٹ کر سجدہ نہ کریں، یہ کسی بھی مذہب کے اندر سجدہ چپک کر، کٹھے ہو کر یا زمین کے ساتھ جڑ کر نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی مذہب کے اندر نہ امام مالک، امام شافی، نہ امام احمد، نہ ائمہ اہل حدیث کے نزدیک جائز ہے۔ صرف فقہ حنفی کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر چپٹ کر سجدہ کریں گے نا تو اس میں عورت کے لیے زیادہ جسم محفوظ ہو جائے گا، چھپ جائے گا۔ حالانکہ عورت کے لیے جتنی شرم و حیا شریعت نے رکھی ہے اس سے بڑھ کر کسی میں نہیں۔ تو اس لیے اگر اللہ کے ہاں اس میں کوئی استحیا ہوتا تو اللہ اپنے پیارے حبیب کے ذریعے ضرور اس کا حکم دیتے۔ تو مرد اور عورت کے سجدے میں کوئی فرق نہیں، اور نہ ہی یہ کہنا چاہیے کہ عورت کو چپٹ کر زمین سے لگ کے سجدہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ کوئی عورت اس طرح سجدہ کرے گی تو اس کا سجدہ سنت کے خلاف ہوگا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو سجدے کی دعا، سجدے کی بھی بہت سی دعائیں ہیں، لیکن پیچھے بھی انہوں نے دو ذکر کی تھی، یہاں بھی انہیں دو پر آگے کہ سبحان ربی الاعلی، سبحان پاک ہے ربی میرا رب، الاعلی جو بڑا بلند و بالا ہے۔ تو یہ دل سے ہو کر بڑی رکت امیز انداز میں جب آپ یہ کلمہ کہیں گے سبحان ربی الاعلی، اور ذہن میں تصور یہ ہو کہ اللہ کائنات میں سب سے زیادہ انسان کی معزز اس کی پیشانی اور اس کی عزت والا سر اس کی پگڑی ہوتی ہے، اور اللہ میں نے اپنی پیشانی تیرے سامنے جھکا دی ہے، اور اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ ساری بلندیاں تیری شایان شان ہے، میں تو تیرا کمتر اور حقیر سا بندہ ہوں، تیرا عاجز سا بندہ ہوں۔ جب کہے گا کہ اللہ تو بالا ہے، تو پستیوں سے، تو جھکاؤ سے، تو جھکنے سے پاک ہے، اور اے اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا، اللہ اسے ضرور عزتوں سے نوازے گا اور اس کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، سب سے زیادہ بندہ جو اپنے رب کے قریب ہوتا ہے وہ حالت سجدہ ہوتی ہے۔ تو فاجتہدوا فی الدعاء، آپ نے فرمایا کہ سجدے کے حال میں کثرت اجتہاد سے، مشقت سے دعائیں مانگا کرو، فقامن ان یستجاب لکم، امید ہے کہ تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں۔ تو اس لیے سجدے کی حال میں دعائیں مانگنی چاہیے، اگر باجماعت پڑھ رہے ہیں یا اکیلے پڑھ رہے ہیں دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، خواہ وہ قرآنی دعائیں ہوں ان کو بطور دعا پڑھنا، یا جو مسنون دعائیں ہیں اپنی حاجت کے مطابق کوئی بھی مسنون دعا سجدے کی حالت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اور ویسے تسبیحات کی دعائیں یہ دونوں ذکر کی ہیں، سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے پروردگار اپنی سب تعریفوں کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے۔ تو اس کلمے میں زیادہ خیر ہے، اس میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، اللہ کی توحید ربوبیت کا اقرار بھی ہے، اور اپنے لیے گناہوں کی بخشش کی دعا بھی ہے۔ اس کے بعد دو سجدوں کے درمیان کی دعا، دو سجدہ یعنی ایک سجدہ کر کے جب آپ نے بیٹھنا ہے تو بیٹھنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام آپ فرماتے کہ آپ ینصب الیمنا، آپ دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وفترش الیسرا، اور اپنا جو بایاں پاؤں ہوتا تھا وہ بچھا لیتے تھے۔ آپ دایاں پاؤں کھڑا کرتے اور بایاں پاؤں بچھا لیتے تھے۔ اس طرح دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو اندر کی جانب اسے موڑ کر بینڈ کر کے اس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں گے، اور پھر آپ دو سجدوں کے درمیان کی جو دعا ہے وہ پڑھیں گے۔ ایک دعا یہ صاحب کتاب نے لکھی ہے، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی مجھ پر رحم کر دے، وجبرنی میرے نقصان میری کمیاں پوری کر دے، ورفعنی اور مجھے بلندیاں عطا فرما، واہدینی اور مجھے ہدایت عطا فرما، وعافنی اور ہر قسم کے شر سے مجھے عافیت عطا فرما، ورزقنی اور مجھے رزق عطا فرما۔ نبی علیہ السلام سے یہ دعا جو دو سجدوں کے درمیان صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، البتہ صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ ہیں لیکن اس میں دو سجدوں کا بیان نہیں ہے۔ مطلق طور پر یہ دعا پڑھنا جائز ہے، لیکن دو سجدوں کے درمیان خاص طور پر اس دعا کو پڑھنا وہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ دو سجدوں کے درمیان جو صحیح حدیث ثابت ہے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام دو سجدوں کے مان رب اغفر لی رب اغفر لی کی کلمات پڑھا کرتے تھے۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر رب اغفر لی رب اغفر لی آپ جتنی
جتنی مرتبہ مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو راجے اور صحیح روایت یہی ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے، دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی کے کلمات بار بار تکرار سے پڑھے جائیں۔ اس کے بعد دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کی کیفیت ہے، جس طرح سے آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ دونوں بازو سیدھے ان میں اکڑاؤ ہو اور اپنے دونوں بازوں سے دائیں ہاتھ سے دائیں گھٹنا پکڑنا ہے اور بائیں ہاتھ سے بایاں گھٹنا پکڑنا ہے۔ لیکن دو سجدوں کے درمیان ہاتھ دایاں ہاتھ کہاں رکھنا ہے اس کی کوئی واضح نص نہیں ہے، لیکن امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر ایک روایت پیش کی ہے کہ کانا رسول اس میں اذا جلسا، اللہ کے رسول جب بھی بیٹھتے تھے، میں جب بھی بیٹھتے تو آپ اپنی تریپن کی گرہ لگاتے تھے، یعنی اپنے دائیں ہاتھ جو دایاں ہاتھ اس کو اپنے دائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنی جو شہادت کی انگلی کے ساتھ 3 انگلیاں ہیں ان کو جوڑ لیتے اور اپنا جو انگوٹھا ہے اسے شہادت والی انگلی کی جڑ میں رکھتے اور اپنی انگلی کو سیدھا کھڑا کر لیتے، سیدھا اشارہ کرتے۔ تو تشہد کی حالت میں جیسے دایاں ہاتھ رکھا جاتا ہے، دو سجدوں کے درمیان بھی اسی طرح رکھنا جائز ہے، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک مطلق روایت پیش کی کہ اللہ کے رسول جب بھی بیٹھتے تھے تو آپ دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر اس طرح گیرا بنا کر بیٹھتے تھے۔ تو دو سجدوں کے درمیان بھی وہی کیفیت ہاتھوں کی ہونی چاہیے جو تشہد کی حالت میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ کر کے یعنی کہ جلسہ استراحت ہے، اس کے بعد جلسہ استراحت ہے، یعنی نبی علیہ السلام دوسرا سجدہ کر کے تھوڑی دیر بیٹھتے چند لمحوں کے لیے، پھر آپ کھڑے ہوتے تھے، چند لمحوں کے لیے بیٹھتے اور پھر آپ کھڑے ہوتے تھے۔ تو اس لیے دوسرا سجدہ کرنے کے بعد فوراً کھڑے ہونا یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام دو سجدہ کرنے کے بعد آپ بیٹھتے اور پھر کھڑے ہوتے۔ احناف نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا اور اس حدیث کا جواب یہ دیا کہ نبی علیہ السلام اصل میں آخری عمر میں آپ بوڑھے ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، تو اس لیے نبی علیہ السلام بیٹھ کر اٹھتے تھے، لہٰذا ہمیں تو بیٹھ کر نہ اٹھنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ علت بیان نہیں کی کہ میں کمزور ہو گیا اس لیے میں بیٹھ ہوں۔ دوسرا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو بیماری کی حالت میں اتنا کمزور ہے، ان کی اپنی طرف سے ایک ہیلا اور ایک علت اور ایک اپنی طرف سے ایک گھونسلہ بنانے کی کوشش کی انہوں نے، جبکہ نبی علیہ السلام کا جو آخری عمل ہے آپ بیٹھ کے اٹھتے تھے، تو اسی میں خیر بھی ہے، آسانی بھی ہے۔ تو اس لیے دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اسی طرح ہی جیسے تصویر میں آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، بندہ چند لمحوں کے لیے بیٹھے اور پھر کھڑے ہونا چاہیے۔ تو یہ سنت ہے جلسہ استراحت کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور دوسری رکعت کے بعد تشہد کے لیے بیٹھا جاتا ہے، اور پہلا تشہد جو ہے اس کی کیفیت وہی ہے جیسے پہلے بیان کی گئی کہ دایاں پاؤں کھڑا کر لیں اور اس کی انگلیاں قبلہ سمت کو موڑ لیں اور بائیں پاؤں پر بیٹھ لیں، جیسے یہاں تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تشہد کی کیفیت کہ دایاں پاؤں کھڑا کر لیا اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جانا۔ تو یہ دوسری رکعت میں نبی علیہ السلام تشہد بیٹھتے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو پھر پہلی رکعت کی طرح رفع دین کریں گے، پھر ہاتھ یعنی رفع دین کر کے پھر ہاتھ باندھیں گے۔ تو اس طرح سے ہر دو رکعتوں میں کل 5 رفع دین ہو جائیں گے۔ پہلی رکعت میں ایک تکبیر تحریمہ کا ہو گیا، ایک رکوع میں جاتے ہوئے ایک رکوع میں اٹھتے ہوئے، پھر دوسری رکعت میں پھر رکوع میں جاتے ہوئے رکوع میں اٹھتے ہوئے، 5 یہ ہو گئے، اور دوسری رکعت میں پھر جب آپ پہلی رکعت شروع کریں گے تو اس میں یعنی تیسری رکعت جو پاک ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے دوبارہ پھر رفع دین کریں گے۔ تو اس طرح سے اگلے 4 ملا کے 10 رفع دین 4 رکعتی نماز میں ہوں گے۔ اس طرح سے 10 نیکیوں سے آدمی کو نصیب ہوں گی جو 4 رکعتی نماز میں رفع دین کرے گا۔ تو تیسری رکعت پوری کر کے پھر جلسہ استراحت کریں اور پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور چوتھی رکعت میں تشہد بیٹھیں گے، یعنی آخر میں سجدوں کے بعد تشہد بیٹھیں گے، اور نماز مغرب ہو
تو تیسری رکعت کے بعد ہی آخری تشہد بیٹھیں گے۔ آخری تشہد جو ہے اس کا طریقہ پہلے کی نسبت ذرا مختلف ہے۔ آخری تشہد کا طریقہ پہلے کی نسبت ذرا مختلف ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ جو آخری تشہد جو بیٹھنا ہے اس کو تورک کہتے ہیں۔ پہلی جو رکعت تھی اس میں جو ہے اسے قاعدہ کریں تشہد جو کہتے ہیں، اسے اپنے پاؤں کو موڑ کر بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن اس حالت کو تورک کہتے ہیں، اور تورک یہ واریکن سے نکلا ہے، اور واریکن عربی زبان میں کہتے ہیں چوتڑ کو۔ تو چونکہ انسان اپنا پاؤں بایاں پاؤں دائیں پاؤں کی پنڈلی کے نیچے سے باہر نکال لیتا ہے اور اپنے چوتڑ پر بیٹھتا ہے، اس لیے اس کو تورک کہتے ہیں۔ تو تورک کی حالت، پہلی حالت کے تشہد کو افتراش کہتے ہیں، پاؤں بچھا کر بیٹھنا، بایاں پاؤں بچھا کر بیٹھنا، اور دوسری آخری تشہد کو کہتے ہیں تورک، یعنی پاؤں دائیں پنڈلی سے نیچے سے گزار کر اپنے چوتڑ پر بیٹھنا، اس کو تورک کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ تورک جو تصویر میں آپ صورت دیکھ رہے ہیں، یہ ہر اس نماز میں کیا جائے گا جس میں 2 تشہد ہوں گے۔ اگر کوئی نماز ایک ہی تشہد والی ہے، جیسے 2 رکعتیں فجر کی ہیں، یا مثال کے طور پر کوئی آپ 2 سنتیں ادا کر رہے ہیں، 2 تحیۃ المسجد ادا کر رہے ہیں، تو اس میں یہ تورک کی حالت نہیں اپنائی جائے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام سے جن بھی احادیث میں تورک کا ذکر آتا ہے اس میں 2 تشہد کا ذکر آتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جس نماز میں 2 تشہد ہوں گے تو اس میں آپ اس طرح سے بایاں پاؤں دائیں پاؤں کے پاس سے باہر کو نکال کر اپنے ورک پر اپنے چوتر پر بیٹھیں گے، تو یہ تورک جو ہے ہر نماز میں ہوگا جس میں 2 تشہد ہوں گے۔ اگر نماز میں ایک ہی تشہد ہے، یعنی 2 رکعتیں ہی ہیں بس، تو اس میں تورک نہیں اپنایا جائے گا، ویسے ہی افتراش یعنی بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھا جائے گا۔ تشہد کی دعائیں، پہلے اور دوسرے دونوں تشہد میں التحیات اور درود پڑھیں۔ التحیات للہ، تمام تحیات سلامتی عظمت اللہ کے لیے ہے، والصلوات دعا اور عبارتوں کا مستحق اللہ ہی ہے، اور پاکیزہ طیبات پاکیزہ کلمات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ایک تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ دوسرا اس کا ترجمہ جو عام اس کی لغت کے اعتبار سے مشہور ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، والصلوات تمام بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، والطیبات اور تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور اس کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ تشہد کی حال میں بیٹھے ہوں تو جب دل سے ہو کر التحیات للہ کا کلمہ ادا کریں تو آپ کا تصور منہ کی طرف ہونا چاہیے کہ میرے منہ سے نکلنے والی جو بھی قولی عبارتیں ہیں اللہ وہ تیرے لیے ہیں۔ پھر زبان منہ کے بعد اپنا تصور اپنے پورے جسم کی طرف لے آئیں اور کہیں والصلوات، تمام میری بدنی باتیں اللہ تیرے لیے ہیں۔ اور پھر تیسرا کلمہ جب والطیبات کہیں تو آپ کا تصور آپ کی جیب کی طرف ہونا چاہیے کہ اللہ میری ساری جو پاکیزہ کمائی ہے، پاکیزہ میرے پاس جو رزق ہے، جو مالی عبادتیں ہیں وہ سب بھی تیرے لیے ہیں۔ اس کے بعد السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ کلمہ پڑھا جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول سلام تو ہم جانتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ نے سکھا دیا نماز میں، فکیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ پھر آپ نے درود ابراہیمی کے بارے میں آگاہی فرمائی۔ تو سلام وہی ہے جو نماز میں ثابت ہے، اور یہی وہ سلام ہے جو ہم نبی علیہ السلام کے روزہ مبارک پر جائیں تو اس وقت بھی ہم یہی سلام پڑھیں گے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ہم کہیں گے السلام علینا، پھر وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب وعلی عباد اللہ الصالحین ہم پڑھیں گے روزہ مبارک پر جا کر تو یہاں نیت کر لیں گے حضرت ابوبکر حضرت عمر کی، تو اس طرح سے تینوں ہستیوں پر ہماری طرف سے سلام ہو جائے گا۔ البتہ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے ہاں اکثر جتنی بھی نماز کے موضوع پر دعائیں لکھی گئی ہیں ان سب میں یہی
تشہد کی دعا لکھی گئی ہے کہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جبکہ حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اسی طرح سنن الکبری البیہقی کے اندر روایت موجود ہے، مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ یہ سلام نہیں پڑھتے تھے بلکہ پڑھا کرتے تھے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو السلام علیکہ ایہا النبی جو ہے اس کلمے کو نہیں پڑھتے تھے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ اس کا مطلب ہے السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ تو صحابہ جب تک اللہ کے رسول موجود تھے اس وقت یہ کلمہ پڑھتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد السلام علیکہ ایہا النبی نہیں پڑھتے تھے بلکہ السلام علی النبی، السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا کرتے تھے، اور یہی راجے اور یہی بہتر ہے کہ اسی طرح ہی پڑھنا چاہیے۔ السلام علینا ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، تو جہاں آپ السلام علی النبی پڑھنے کے بعد السلام علینا اپنے بارے میں تصور لائیں کہ اللہ ہم پر بھی سلامتی فرما دے۔ جب وہ اعلیٰ عباد اللہ الصالحین کہیں تو نماز کے اندر آپ کے ذہن میں تصور ہونا چاہیے جتنے بھی میرے بھائی میرے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں فرضی، ان سب بھی اللہ تیری طرف سے سلامتی ہو۔ اس کے بعد شہادتین کا اقرار، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو بہرحال یہ تھا تشہد کے کلمات جو آپ پڑھتے ہیں۔ تشہد کے کلمات کے وقت آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنی تشہد کی وقت شہادتین کے اقرار کے وقت آپ اپنی انگلی کو اٹھاتے ہیں۔ جو دایاں ہاتھ آپ نے اپنے دائیں گھٹنے پر تشہد کی حالت میں رکھنا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ سب بھائی اور بہنیں اپنا ہاتھ اٹھائیں اوپر، اس کے بعد اپنی سب سے چھوٹی انگلی اور جو اس کے ساتھ والی ان دونوں کو اکٹھا کر لیں، یہ دو انگلیاں اکٹھی ہوگی۔ اس کے بعد جو آپ کی درمیان والی انگلی ہے اس کو اور آپ کے جو انگوٹھے کا ناخن ہے ان دونوں کو ملا کر گول دائرہ بنا لیں۔ یہ گول دائرہ بن گیا، اور جو آپ کی شہادت والی انگلی ہے اس کو بالکل سیدھا کر لیں۔ تو اس طرح سے اپنا ہاتھ اپنے گھٹنے پر رکھ دیں، تو یہ نبی علیہ السلام سے ایک طریقہ ثابت ہے۔ دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، اپنا ہاتھ اٹھائیں، سب سے پہلے اپنی آخری جو چھوٹی اور چھوٹی کے ساتھ والی جو اسے رنگ فنگر آپ کہتے ہیں، تو ان دونوں چھوٹی اور اس کے ساتھ والی جو انگلی ہے ان دونوں کو آپس میں ان کو اکٹھا کر لیں اور موڑ لیں ہتھیلی کی طرف۔ اس کے بعد درمیان والی انگلی ہے اور جو آپ کا انگوٹھا ہے ان دونوں کے کناروں کو آپس میں ملا کر گول ہلکا بنا لیں، اور اس کے بعد رہ جائے گی شہادت کی انگلی، اس کو بالکل سیدھا کر کے آپ اشارہ کرتے ہوئے اپنی تشہد کی حالت میں اس طرح اپنی انگلی اٹھا لیں۔ یہ پہلی کیفیت ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ آپ اپنی سب سے چھوٹی انگلی، اس کے بعد جو رنگ فنگر ہے اسے، اس کے بعد جو درمیان والی انگلی ہے، ان تینوں انگلیوں کو ایسے اکٹھا کر لیں، ہتھیلی کی جانب گول کر لیں، مڑوڑ لیں، اور آپ کا جو انگوٹھا ہے اسے آپ اپنی شہادت والی انگلی کی جڑ کے ساتھ ملا لیں، اپنی شہادت والی انگلی کی جڑ کے ساتھ ملا لیں اور شہادت والی انگلی کو بالکل سیدھا کر لیں۔ تو یہ دوسری حالت ہے اپنا ہاتھ دایاں گھٹنے پر رکھنے کی۔ لیکن اب تشہد میں انگلی کب اٹھانی ہے اور کب نہیں اٹھانی ہے، اس میں دو صورتیں ہیں اور دونوں صورتیں جائز ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب تک آپ تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی انگلی کو سیدھا اٹھائے رکھیں اشارہ کرتے ہوئے بالکل سیدھا، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ شہادتین کے کلمات پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ان کلمات پر آپ اپنی انگلی کو اٹھائیں اور اس طرح اپنی انگلی سے اشارہ کریں، جیسے کہ مسلم کہتے کہ کان یدعو بہا
ویشیر بہا، آپ اللہ کے رسول اس انگلی کو اٹھاتے، دعا پڑھتے اور اشارہ کرتے، تو اس سے یعنی اپنی انگلی کو پورے تشہد کی حالت میں اٹھائے رکھیں، یہ بھی جائز ہے، اور صرف شہادتین کی کلمات پر اپنی انگلی کو اٹھانا یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ کسی کو نشانہ بنانا چاہیے کہ جو انگلی ہلاتا ہے وہ بھی وہ صحیح ہے دوسرا صحیح نہیں ہے، جو نہیں ہلاتا وہ صحیح ہے اور دوسرا صحیح نہیں ہے، تو اس طرح سے نہیں، بلکہ اس معاملے میں وسعت ہے اور وسعت ہی دیکھنی چاہیے، اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات، انگلی سے اشارہ کرنا، ایک ہے صرف اشارہ کرنا، حرکت نہ دینا، اور دوسرا ہے اشارہ کرنے کے ساتھ ساتھ حرکت دینا، تو یہ دونوں طریقے ثابت ہیں، البتہ میرے نزدیک صرف اشارہ کرنا بغیر حرکت کے یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ مسلم کی روایت ہے، اور جو دوسری روایت ہے اشارہ کرنے اور حرکت کرنے کی، وہ ابو داود کی روایت ہے، تو یہ مسلم کی روایت ہے، اس کو زیادہ تقویت حاصل ہے، لہذا اس پر عمل کرنا میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے، البتہ دونوں پر عمل کر لیجیے تو اس میں شرن کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کے بعد درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ صلی یصلی، یہ باب جب اس کا فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے رحمت کرنا، جب صلی اللہ علیہ وسلم کا فاعل فرشتے ہوں اس کے من ہوتا ہے دعائیں کرنا، بخشش کی، درجات کی بلندی کی، اور جب صلی اللہ علیہ وسلم کا فاعل انسان ہو تو اس سے مراد درود پڑھنا، اس سے مراد نماز پڑھنا، اس سے مراد دعا کرنا، یہ سارے معنی سے ثابت ہیں، تو درود ابراہیمی سے کہا جاتا ہے، اور یہی سب سے افضل اور بہتر، اور اسی کو ہی نماز میں پڑھنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور پڑھنا یہ شرعن ثابت نہیں ہے، البتہ سنن نسائی کے اندر جو دیگر بھی اس سے تھوڑے بہت ملتے جلتے کمی بیشی کے ساتھ ثابت ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں، البتہ یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ صحیحین کے اندر اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگر قاعدہ اولا اور قاعدہ ثانیہ کے احکام، تشہد کو قاعدہ بھی کہتے ہیں، قاعدہ یقعدو کہتے ہیں بیٹھنا، تو قاعدہ یقعد کا مطلب بیٹھنا، تو قاعدہ یعنی ایک مرتبہ بیٹھنا، قاعدہ کے معنی ہے بیٹھنا، اور 2 رکعت پڑھ کر اور تیسری یا چوتھی رکعت میں آرام سے بیٹھ کر التحیات اور دروسی پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ پہلا قاعدہ اولا یعنی تشہد اول ہے، اور دوسرا قاعدہ ثانیہ یعنی دوسرا آخری تشہد کہلاتا ہے۔ قاعدہ اولا میں التحیات کے ساتھ دروسی پڑھنا مستحب ہے، یعنی افضل ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول پہلے تشہد میں بھی درود ابراہیمی پڑھ کے پھر اٹھا کرتے تھے، تو اس لیے افضل اور بہتر یہی ہے کہ پہلے تشہد میں بھی کلمات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھ کے پھر اٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے پہلے تشہد میں بھی دروشی پڑھا ہے اور یہ ثابت ہے، اور آخری تشہد میں تو دروشی پڑھنا ضروری ہے، اور آپ نے اس کا حکم دیا کہ اگر تم یہ کام کرو گے، دوسری پڑھو گے آخر میں اور سام پھیرو گے، پھر تمہاری نماز ہوگی، اگر تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ قاعدے کے ضروری احکام درجہ، پہلے اور دوسرے دونوں قاعدوں میں بیٹھتے ہی دائیں ہاتھ کی سبابہ یعنی انگوٹھے والی ساتھ والی انگلی 53 کا حلقہ بنا کر اٹھا لی جائے اور آخر تک اٹھائی رکھی جائے، تو یہ 53 کا قاعدہ یعنی 53 کی گرہ یعنی آخری 3 انگلیاں اکٹھی کر دینا اور اپنے انگوٹھے کو شہر کی انگلی کی جڑ میں جوڑ دینا، یہ 53 بن جاتا ہے۔ یہ عربوں کے ہاں کچھ ہاتھوں کے اشارے تھے جن سے وہ گنتی بلا لیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے کہ 53 کی گرہ بناؤ، وہ میں نے جیسا کہ آپ کو بیان کر دی۔ قاعدے کا طریقہ یہ ہے کہ بایاں پاؤں بچھا کر دائیں پاؤں کو کھڑا رکھیں اور سرین یعنی کولے پر بیٹھ جائیں، اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھیں، البتہ دائیں ہاتھ کی سبابہ انگلی کے ساتھ اشارہ کریں جیسے کہ اوپر بیان ہوا۔ انگلی کو حرکت دینی ہے یا نہیں دینی ہے تو کہاں دینی ہے، اول تو اشارہ ہی کافی ہے، تاہم اگر کوئی حرکت بھی دے لے تو گنجائش ہے، لیکن اس کے لیے کسی خاص موقع کا ثبوت نہیں ہے، صرف بعض لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ان کے اوپر انگلی اٹھانے کے قائل ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، کانا رسول نے یدعو بہا ویشیر بہا، آپ اس انگلی کو اٹھا کر دعا پڑھتے تھے اور اشارہ کرتے تھے،
تو اس کا ایک معنی یہ کہ دعا سے مراد شہادت کے کلمات پڑھتے تھے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، شہادت کی ساری دعائیں پڑھتے تھے انگلی اٹھا کر اور انگلی اٹھائے رکھتے تھے۔ تو بارہ یہ کہ انہوں نے جو کہا کہ یہ دعویٰ بلا دلیل کیا ہے، تو یہ بلا دلیل نہیں ہے، صحیح مسلم اس کی روایت موجود ہے باقاعدہ۔ اچھا، اس کے انتشار کے بارے میں نے تقریباً تفصیل سے بیان کر دی ہے، باقی چیزیں تقریباً دوبارہ ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری تشہد کے اندر شہادتین کے کلمات پڑھنے کے بعد، روشی پڑھنے کے بعد، نبی علیہ السلام نے اختیار دیا ہے کہ آخری تشہد میں جو اسے دعائیں پسند آئیں وہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ کچھ دعائیں نبی اسلام سے ثابت ہیں، اور اس کے علاوہ مطلق طور پر آپ سے صحیح ابی داؤد کی روایت ہے، ایک بندہ آیا اور اس نے نماز پڑھی، اور تشہد میں جب بیٹھا تو اس نے بس تشہد کے کلمات بھی نہ پڑھے اور شہادت کے کلمات بھی نہ پڑھے اور دعائیں پڑھنی شروع کر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے تو نے جلدی کی ہے، تمہیں چاہیے تھا پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکیزی، اللہ کی شان بیان کرتا، ثم صلی علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھا جاتا، ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، پھر جو اسے دعا اچھی لگے، پسند ہو، جس طرح کی اس کی ضرورت ہو وہ دعا پڑھ سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، یہ آپ نے اختیار دیا ہے، پھر وہ چن لے جون سی دعا پڑھنا چاہتا ہے۔ مثلا اولاد کی نعمت چاہیے تو ربی حب لی من الصالحین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھ لے۔ رزق کے بھی اللہ من نسلک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا، یہ پڑھ لے۔ جو بھی چیز اس طرح کی پریشانی گھبراہٹ ہے تو یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کوئی بھی مسنون دعائیں پڑھ سکتا ہے۔ البتہ نبی علیہ السلام آخر تشہد میں یہ دعائیں پڑھتے تھے، جیسے ان میں سے پہلی دعا کہ اللہ کے رسول آخری تشہد میں 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ پہلی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، میں موت غم، اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور میں پناہ میں آتا ہوں تیری من فتنۃ المحیا، زندگی اور موت کے فتنے سے۔ میں تھوڑی سی مجھے اونگ آ گئی تھی۔ اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے۔ زندگی کا فتنہ کیا کہ انسان فتنوں میں مبتلا ہو جائے اور ہدایت سے محروم ہو جائے، اور موت کا فتنہ کیا کہ مرتے وقت شیطان اپنا وار کر دے اور خاتمہ برائی پر ہو جائے۔ تو یہ زندگی اور موت کا فتنہ والمغرم، اور اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہ والی جگہ سے اور چٹی والی جگہ سے، یعنی ایسی جگہ سے جہاں میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، ایسی گناہ سے مجھے بچا لے، والمغرم، اور جہاں مجھے کوئی چٹی پڑ جائے، نقصان ہو جائے، قرض آ جائے، تو ایسے نقصان سے مجھے محفوظ فرما لے۔ اس کے علاوہ اگلی روایت جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول میں اپنے لیے نماز میں کیا دعا مانگا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے یہ دعا بتائی کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے ہیں اور نہیں گناہوں کو بخشنے والا مگر تو ہی، بس مجھے بخش دے، ایسا بخش دے خاص اپنی طرف سے، اور مجھ پر رحم کر دے، بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ کلمات بھی نبی علیہ السلام پڑھتے تھے۔ اس کا تیسری دعا، اللہم اغفر لی ما قدمت، اللہ مجھے بخش دے جو میں نے اپنی سابقہ زندگی میں گناہ گزر گئے ہیں، وما اخرت، جو گناہ پچھلی زندگی میں ہوں گے وہ بھی معاف کر دے، وما اسررت، جو میں نے چھپ کر کی وہ بھی معاف کر دے، وما اعلنت، جو میں نے اعلان کیے، علانیہ طور پر کی وہ بھی بخش دے، وما اسرفت، جہاں میں نے زیادتی کی، حد سے بڑھ گیا وہی مجھے معاف کر دے، وما انت اعلم بہ منی، اور مجھے وہ گناہ میرے معاف کر دے جو تو مجھ سے ذرا جانتا ہے، میں بھول چکا ہوں۔ انت المقدم، تو ہی سب سے پہلے ہے، وانت المؤخر، تو ہی سب سے بعد ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو قبولیت دعا کا خاص موقع اور ایک مسئلہ، دعا کی قبولیت کے جو اوقات مواقع حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں ایک ادبار الصلاۃ بھی ہے، یہ نماز کے پیچھے بہت علماء نے لکھا کہ دبر سے مراد پیچھے اسلام پھیرنے سے قبل کا وقت کا یہی وقت ہے جس میں تشہد اور درود کے بعد قبر، دجال اور زندگی موت کے فتنوں وغیرہ سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اسلام پھیرنے سے قبل کا یہ دعا، یہ وقت نہایت مبارک ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔
اس لیے یہ مسئلہ ہے کہ اس موقع پر سلام پھیرنے سے قبل قرآن و حدیث میں دو جو دعائیں ہیں وہ سب پڑھی جا سکتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ بچوں کو یہ دعائیں بھی اس موقع پر یاد کراتے ہیں. جیسے قرآن کریم کی بڑی اچھی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی نمازی بنا دے، اور اللہ ہمارے پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما لے. اے اللہ مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو جو قیامت تک آنے والے ہیں سب کو بخش دے جس دن تو حساب کو قائم کرے گا. اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے کلمات پڑھیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے جب اللہ کے رسول سلام پھیرتے تو ہم آپ کے نماز کا اختتام اللہ اکبر کی بلند آواز سے سنتے تھے، پہچانتے تھے. اب اللہ اکبر کہتے اونچی آواز سے تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ نے سلام پھیر دیا. کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس بچپن میں لڑکوں میں تھے تو آپ کی صفیں پیچھے ہوتی تھی، تو اس لیے فرماتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے فارغ ہونے کو اللہ اکبر بلند آواز سے کہنے سے آپ جو ہے ہم پہچانتے تھے. اللہ اکبر کہنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ استغفار پڑھے. استغفر اللہ کا یہ کلمہ پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وہ پڑھ لے، یا پہلی 2 مرتبہ استغفر اللہ اور آخری مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی. تو اس کے بعد ہے اسلام کے بعد کی دعائیں. تو میرا خیال سوالات کرنے تاکہ اگر کوئی پچھلے بھی درس میں کچھ سوالات تھے باقی انشاءاللہ پھر اللہ نے موقع دیا تو اس کے باقی بھی جو صفحے پھر پڑھ لیں گے انشاءاللہ. سوالات ہیں تو بتا دیں. ہاں جی سوال کوئی نہیں ہے؟ جی ہے، 1 منٹ. 3 سے 4 دعائیں استفتاح ہیں، کیا ساری ایک بار میں پڑھ سکتے ہیں یا پھر صرف ایک پڑھنی چاہیے؟ رکوع اور سجدے میں؟ اس سوال کی سمجھ نہیں آئی. جو اللہ اکبر کے بعد پڑھتے ہیں. اللہ اکبر کے بعد نماز شروع کرتے وقت جی نماز شروع کرنے کے بعد دعا استفتاح جون سی مرضی آپ ایک پڑھ لیں، وقت ہے تو ساری بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جی وطر کا طریقہ. وطروں کا طریقہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے. نبی علیہ السلام من احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جو پسند کرتا ہے کہ 5 وطر پڑھے تو وہ 5 بھی پڑھ سکتا ہے. ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، جو 3 وطر پڑھنا چاہتا ہے وہ 3 بھی پڑھ سکتا ہے. ومن احب ان یوتر بواحدہ، اور جو پسند کرتا ہے کہ ایک پڑھے وہ 1 وطر بھی پڑھ سکتا ہے. وطر اصل میں ایک ہی ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ جتنے بھی آپ 2 کر کے ملائیں گے تو وہ نفل ہوں گے. تو نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام جب 3 وطر پڑھتے تو پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے، سبح اسم ربک الاعلیٰ. دوسری رکعت میں آپ سورہ کافرون پڑھتے، قل یا ایھا الکافرون، اور تشہد نہیں بیٹھتے تھے. پھر تیسری کے لیے کھڑے ہوتے اور تیسری رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھتے، اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ قنوت الوتر جو وطروں کی دعا ہے رکوع سے پہلے پڑھنا یہی افضل ہے اور یہی بہتر ہے اور یہی جو زیادہ صحیح روایات سے ثابت ہے. تو رکوع سے پہلے آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں یہ بھی ٹھیک ہے، ہاتھ چھوڑ کے دعا کر لیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہی دعا وطر پڑھ لیں یہ بھی جائز ہے. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں چلے جائیں گے. رکوع میں جانے کے بعد باقی نماز اسی طرح ہی ادا کی جائے گی. تو یہ طریقہ ہی سب سے افضل اور بہتر ہے جو میں نے آپ کو بیان کی ہے.
جی ایک اور تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت نے اگر سر پر دوپٹہ لیا ہو اور وہ اتر جائے اور کوئی غیر مرد اس کو دیکھ لے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ دوپٹہ اترنا تو نہیں چاہیے، اگر لا ابالی میں اگر اتر گیا ہے تو اسے فوراً صحیح کر لینا چاہیے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ مرد کے بارے میں یہ روایت ثابت ہے کہ اگر کسی بندے نے وضو کیا اور اس کا ٹخنا ڈھکا ہوا تھا، اس کی سلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ ہاں جی جی سجدے میں دعا کی جا سکتی ہے؟ اب آپ کی ضرورت ہاں آپ جی کی اپنی ضرورت کی ضرورت کی ہاں جی اپنی ضرورت کی دعا، جو مسنون دعائیں ہیں وہ یا قرآنی دعائیں بطور دعا پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اپنی طرف سے نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہاں نفلی نماز میں سنتے ہیں، یا آپ رات کی تہجد ہے تو اس میں اگر آپ عربی میں کوئی اپنی اپنی طرف سے کوئی دعا بنا لیں اور پڑھ لیں، یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی نماز میں تشہد میں سلام تک انگلی ہلانے کی حدیث بتا دیں۔ وہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، وہ جو ہر رکوع اور اس سے حرکت دیتے تھے، تو حرکت دیتے رہنا یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ ہاں جی آخری تشہد میں ربی جلنی سے پہلے دعائیں پڑھنی ہے؟ ہاں جی ایک ہاں جی یعنی تشہد میں، یعنی درود شریف کے بعد آپ جون سی مرضی جو مسنون دعائیں ہیں وہ پہلے پڑھ لیں، جو نبی علیہ السلام 4 چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے وہ دعا، حضرت ابوبکر ان کی جو روایت میں نے بیان کیا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، تو یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنی طرف سے جون سی مرضی دعائیں، حدیث میں ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الی، آپ نے فرمایا پھر جون سی مرضی جو دعا اسے پسند ہے وہ پڑھ لے۔ البتہ نفلی نماز میں اپنی طرف سے بھی دعائیں پڑھ سکتا ہے، اور فرضی نماز میں صرف مسنون یا قرآنی دعائیں ہی پڑھ سکتا ہے۔ کیا جینس میں نماز ہو جائے گی؟ اگر عورت نے جینز پہنی ہوئی ہے اور اوپر ابایا ہے، اوپر برقع پہنا ہوا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مرد ہے تو مرد جینز پہنے لیکن کھلی ہے، جسم کے اعضاء مخصوصہ ظاہر نہیں، جسم کی سلوٹیں نمایاں نہیں ہوتی، جسم انسان کا سطر نمایاں نہیں ہوتا، تو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اصل کے اندر لباس کوئی بھی ہو، لباس کسی کا بھی قرآن و حدیث میں نام نہیں آیا، صرف حدود و قیود بیان کر دی گئی ہیں کہ جو لباس انسان کے سطر کو اچھی طرح ڈھانپ دے، نماز کے اراکین رکوع سجدہ ادا کرنے میں کوئی دقت اور تنگی نہ ہوتی ہو تو اس میں نماز پڑھنی چاہیے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بندہ سما کی شکل میں، یعنی گونگی بکل جسے کہتے ہیں، پوری چادر اپنے جسم پر لپیٹ کے نماز نہ پڑھے۔ کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ جب نہ اس سے صحیح طرح رکوع ہوگا، نہ صحیح طرح سے سجدہ ہوگا، نہ صحیح طرح سے تشہد کی حالت میں بیٹھ سکتا ہے۔ تو اگر وہاں یہ علت پائی جاتی ہے تو اگر ایسی پینٹ ہے جس سے بندہ صحیح سے تشہد نہیں بیٹھ سکتا، یا اس طرح ایک طرح سے ٹانگ باہر نکال کر نہیں بیٹھ سکتا اور جسم میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، تو پھر یا اس طرح اعضاء مخصوصہ ظاہر ہوتی ہیں، تو پھر کوئی بھی پینٹ پہن کر نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ کھلا لباس ہو تو وہ جائز ہے۔ آپ نے ذاکر نائک صاحب کو دیکھا ہوگا حافظ اللہ، تو ان کے کھلی پینٹ پہنی ہوتی ہے، تو ایسا لباس ہو تو کوئی حرج نہیں۔ جی اگلا سوال، اگر جلسہ میں آرام سے پیر اوپر نہیں رکھ سکتے تو کیا پیر سیدھا رکھ سکتے ہیں؟ کوشش کرنی چاہیے، اگر کوئی وجہ ہے، کوئی دقت ہے یا کوئی تکلیف ہے تو پھر سیدھا بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہی کرے کہ آہستہ آہستہ جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اعضاء اسی طرح ہی بینڈ ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے آپ کوشش کریں گے۔ ہاں جی کیا فرض نماز میں سجدے میں اردو زبان یا کوئی بھی لینگویج میں دعا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال کا جواب میں نے دے چکا ہوں کہ فرضی نماز میں سجدہ ہو یا تشہد ہو، صرف قرآنی یا مسنون دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری
اگر نفلی نماز میں عربی زبان میں دعائیں کی جاتی ہیں لیکن فارسی میں انگریزی میں یا اردو میں دعائیں مانگی نہیں جا سکتی. البتہ اگر کسی نے کوئی دعا بنانی ہے تو میں ان سے بتا دوں گا انشاءاللہ عربی میں، وہ مانگ لیا کرے. ہاں جی جی 1 منٹ. کیا وضو کرتے وقت دوپٹہ لینا ضروری ہے؟ وضو کرتے وقت اگر تو آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں کوئی مرد دیکھنے والا نہیں آپ کو تو پھر دوپٹہ اتارا جا سکتا ہے. لیکن اگر گھر میں بھی اپنے محرم بھی ہیں تو پھر بھی اپنے سر ننگا نہیں ہونا چاہیے، سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے. کیونکہ نبی علیہ السلام اپنے سسرال کے گھر گئے تھے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جب بچی جوان ہو جائے تو گھر میں بھی بغیر دوپٹے کے نہ رہے. تو یہ ہمارے یہاں ریت بن چکی ہے کہ عورتیں کام کرتے وقت بیٹے جوان پاس ہوتے ہیں، بھائی پاس موجود ہوتے ہیں، تو اس طرح کزن تو ان کے سامنے سر سے بھی دوپٹہ اتار کے کام کا شروع کر دینا. نبی علیہ السلام نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ جب بچی جوان ہو جائے تو گھر میں بھی بغیر دوپٹے کے نہ ہو. جی اگر بچی آ کے گود میں بیٹھ جائے اور سجدہ اشارے سے کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، اسے بچی کو لٹا دیں یا دونوں ہاتھ نیچے جھکا کر بھی سجدہ کر لیں تو کوئی سجدہ ہو جائے گا. کوشش یہی کریں کہ بچی کو تھوڑا سائڈ پہ کر کے تھوڑا صاف سائڈ پہ ہو جائے اور نماز سیدھا کر لیں، بہتر یہی ہے. جی اگر اللہ اکبر کہنا بھول جائیں، مثال کے طور پر رکوع سے سجدہ جاتا ہو، کیا سجدہ رکوع میں صحیح؟ سجدے میں ہاں نہیں، تکبیر انتقال پہ سجدہ صاحب نہیں ہوتا. تکبیر انتقال اسے کہتے ہیں تکبیر انتقال، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کی جو تکبیر ہے اسے تکبیر انتقال کہتے ہیں. تو تکبیر انتقال کے رہ جانے پر سجدہ صاحب نہیں ہوتا. البتہ جو تکبیر تحریمہ ہے شروع والی، جو نماز جسے شروع کرتے ہیں، اگر وہ بھول جائے تو نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. سری اور جہری نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کیا پڑھنی ہے؟ سری ہو یا جہری ہو، اکیلے کی ہو یا جماعت کی ہو، نماز جنازہ ہو یا نماز عید ہو، یا نماز خوف ہو یا نماز استسقاء ہو، بارش کے لیے ہو، ہر جس کو نماز کہتا ہے اس میں سورہ فاتحہ نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. وتر نماز ایک تشہد کے ساتھ ادا کریں گے؟ ہاں جی، 5 پڑھنی ہیں، 7 پڑھنے ہیں، یا اسی طرح آپ نے 3 پڑھنے ہیں تو ایک ہی تشہد کے ساتھ پڑھے جائیں گے اگر اکٹھے نیت باندھ دی. اتحاد میں انگلی کو کب سے کب تک حرکت دیں گے؟ اتحیات میں اگر حرکت دینی ہے تو شروع سے لے کر آخر تک حرکت دیں، یا پھر یہ کہ شہادتین کے کلمات پر، دونوں طرح ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تعوذ اور تسمیہ کب کب پڑھنی ہے نماز میں؟ تعوذ و تسمیہ جب آپ ایک رکعت مکمل کر کے کھڑے ہوں گے تو اس وقت آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کریں گے. اس طرح اگر آپ سورہ فاتحہ کے بعد والی قرات شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اگر سورت کے شروع سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں گے، اگر قرآن کریم کو کسی سورت کے درمیان سے پڑھ رہے ہیں تو پھر اعوذ باللہ صرف پڑھیں گے. تو یہ وہی قانون ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کی ابتدا کے لحاظ سے ابتدا کی 3 قسمیں جو اہل علم نے بیان کی ہیں، تو اسی لحاظ سے یہاں بھی یعنی ابتدائے تلاوت ابتدائے صورت، یا اسی طرح ابتدائے تلاوت درمیانے صورت، یا پھر درمیانے تلاوت ابتدائے صورت. یہ ساری صورتیں، ان تینوں صورتوں کے احکام مختلف ہیں. یعنی اگر صورت کی بھی ابتدا ہے اور تلاوت کی بھی ابتدا ہے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے. لیکن اگر تلاوت کی ابتدا ہو رہی ہے لیکن صورت کی ابتدا نہیں ہے، صورت کے درمیان سے پڑھیں تو پھر صرف اعوذ باللہ پڑھیں گے. اور اگر ابتدائے صورت ہے لیکن درمیانے تلاوت ہے
تو پھر صرف بسم اللہ پڑھیں گے. تو یہی 3 ابتدا کی صورتیں یہاں دیکھی جائیں گی. اگر آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی شروع سے سورت پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں گے. اگر درمیان سے کوئی سورت پڑھنی ہے تو پھر اعوذ باللہ پڑھیں گے. کرسی پر بیٹھ کے سجدہ کا طریقہ بتا دیں. میرے نزدیک کرسی کی بجائے زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھنا ہی زیادہ افضل اور بہتر ہے. کرسی نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھی. صحابہ نے نبی علیہ السلام کے لیے کرسی بنائی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کرسی آپ اپنے خچر سے گر گئے تھے اور آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی. نبی علیہ السلام نے آلتی پالتی جسے چوکڑی کہتے ہیں، چوکڑی مار کے نماز پڑھی. حالانکہ کرسیاں آپ کی یہ کرسی مسجد میں موجود تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ نیچے بیٹھ کر نماز پڑھی جائے. اگر اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا جماعت کی شکل میں ہے. اگر عورت گھر میں کرسی پر نماز پڑھ رہی ہے یا تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ کرسی پر اگر مسجد میں باجماعت نماز پڑھی جائے تو کرسی پر بیٹھنے والا یا تو صف سے آگے نکل جاتا ہے، اگر صف کے برابر کرسی رکھے تو پھر پیچھے نکل جاتا ہے. تو بہتر وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ بندہ چوکڑی مار کر یا جیسے بھی بیٹھنا آسان ہو اس طرح سے بیٹھ کے نماز پڑھ لے. البتہ یہ روایت موجود ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ ول یکن سجود کا اخفض من رکوعک، جب تم بیماری یا عذر کی بنا پر بیٹھ کے نماز پڑھو تو تمہارے رکوع کی نسبت تمہارے سجدے میں جھکاؤ زیادہ ہونا چاہیے. تو اس طرح سے آپ ذہن بنا لیں کہ اگر آپ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو رکوع کی حالت میں آپ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں گے اور تھوڑا سا جھکے، دونوں ہاتھ آگے کی سمت کر لیں. آگے کو رکوع کی نسبت تھوڑا سا زیادہ جھک کر سجدہ کرنا چاہیے. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عذر کی حالت میں جب نماز پڑھو تو رکوع کی نسبت سجدہ زیادہ جھکا ہوا ہونا چاہیے. تو یعنی کرسی پر بیٹھے ہیں تو رکوع کی حالت میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لیں اور سجدے کے کرتے وقت اپنی کوہنیاں گھٹنوں پر رکھ کر آگے کو جھک جائیں. تو انشاءاللہ یہ ذرا بہتر رہے گا. جی، سجدہ صاف کب کب جائز ہے اور کیسے کرنا ہے؟ سجدہ صاحب ہمیشہ تب ہوتا ہے جب نماز میں کوئی واجب چیز رہ جائے. واجب سے مراد سے پہلا تشہد بھول گئے یا اس طرح آپ کی رکوع یا سجدے کی کوئی دعائیں بھول گئے. آپ نے سجدے میں گئے تھے تو آپ نے بجائے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم پڑھ لی. تو اس میں اگر آپ سجدہ صاحب کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں، یا نماز میں تو پھر آپ سجدہ صاحب کریں گے. لیکن اگر آپ کا قیام رہ گیا یا رکوع رہ گیا یا سجدہ رہ گیا تو یہ رکن ہے. اس طرح سورہ فاتحہ رہ گئی ہے، جو رکن رہ جائے تو رکن کے رہ جانے پر دوبارہ رکعت پڑھنی پڑے گی، آپ کو سجدہ صاحب کا فائد نہیں کرے گا. یہی نماز میں جو واجب چیزیں ہیں وہ رہ جائیں تو سجدہ صاحب کی رہتا ہے، اور اگر نماز میں کوئی رکن رہ جائے تو دوبارہ رکعت پڑھنی پڑے گی. جی، کیا نماز کے بعد دعا بھی اتحیات کی طرح بائیں پاؤں پر بیٹھ کر مانگیں؟ نماز کے بعد مستقل طور پر دعا مانگنا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. نبی علیہ السلام سے جو دعائیں ثابت ہیں نماز پڑھنے کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں وہی پڑھنی چاہیے، وہی افضل ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی پیروی میں ہی انسان کے لیے زیادہ خیر ہے. البتہ کبھی کبھار بسا اوقات یا بوقت ضرورت اگر انسان دعا کرنا چاہتا ہے تو فرضی نمازوں کے بعد قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعا مانگی جا سکتی ہے. لیکن مسجد کے اندر اہتمام سے اجتماعی دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بندہ کہہ دے تو امام دعا کرا دے تو گنجائش ہے، کسی کہنے پر دعا کرائی جا سکتی ہے، لیکن معمول نہیں ہونا چاہیے. وتر کی تیسری رکعت کے آغاز میں بھی رفع دین کریں گے؟ ہاں جی، وتر کے اندر رفع دین اگر آپ کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو یہ بھی
کوئی حد نہیں ہے. نبی علیہ السلام جب دوسری رکعت میں, کیونکہ وائزا کام من الرکعتین, حدیث کے الفاظ عموم ہیں کہ جب آپ 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو رفع دین کرتے. یہاں بھی آپ 2 رکعتوں سے کھڑے ہو رہے ہیں, اس لیے بہتر یہی ہے کہ کر لیں. اگر نہ بھی کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کرنا بہتر ہے, کیونکہ رفع دین والی حدیث میں الفاظ عام الفاظ ہیں. جب بھی آپ 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو رفع دین کرتے. حیض کی حالت میں مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا احل المسجد لحائض ولا لجنوب, میں کسی حائضہ عورت کے لیے یا جنبی مرد کے لیے مسجد کو حلال قرار نہیں دیتا. ہاں, مسجد سے گزرا جا سکتا ہے, مثلا جیسے صحابہ کے کئی کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے تو مسجد سے گزر کے مجبوری کی بنا پر, مثلا کوئی عورت اعتکاف بیٹھی, اچانک اس کو مخصوص ایام شروع ہو گئے تو وہ مسجد سے باہر چلی جائے گی. اس طرح کوئی بندہ تھا مسجد میں سویا تو حالت جنابت میں ہو گیا, اسے احتلام ہو گیا, تو مسجد سے باہر جا سکتا ہے. یا مسجد میں کے اندر اس کا سامان پڑا تو وہاں سے تولیہ, صابن, کوئی چیز لینے کے لیے اندر چلا جائے تو داخل ہو کے چیز پکڑنے کے لیے غرض سے جا سکتا ہے, لیکن وہاں بیٹھنا ٹھہرنا یہ جائز نہیں ہے. وضو کرنے پہلے سے بسم اللہ کہنا بھول جائیں تو وضو کے بعد کہہ سکتے ہیں؟ وضو دوبارہ کرنا ہوگا؟ نہیں, نہ اس کے بعد کہنے کی ضرورت ہے نہ دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے, وضو ہو جائے گا. جو بھول کر بسم اللہ رہ جائے تو وضو ہو جاتا ہے, اور جان بوجھ کر چھوڑی جائے گی تو پھر وضو نہیں ہوگا. سجدہ صاحب کا طریقہ بتا دیں کب سجدہ کرنے؟ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ 2 صورتیں سجدہ صاحب کی نبی علیہ السلام سے. ایک ہے سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ صاحب کرنا. اس کا طریقہ یہ کہ آپ مکمل تشہد پڑھ لیں, جب آپ سلام پھیرنے لگیں تو اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں. سجدے کی جو عام دعا ہے وہی پڑھیں, پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں. پھر کچھ نہیں پڑھنا, پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں, اور پھر آپ سجدے والی دعا پڑھیں, پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں. جب سے دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ جائیں تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دونوں طرف سلام پھیر دیں. یہ جائز ہے. یہ ہے سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ صاحب کرنا. دوسرا طریقہ سلام پھیرنے کے بعد, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مکمل آپ نے اتحیات پڑھ لیا, پھر آپ نے سلام پھیر دیا دونوں طرف, السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف, پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف. دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ اٹھیں, پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں, اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھیں, اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دیں. دوبارہ پھر سلام پھیریں گے تو یہ تشہد کسی سلام پھیرنے کے بعد کا سجدہ صاحب. دونوں صورتیں ہر جگہ جائز ہیں. بعض علماء نے قید لگائی ہے کہ نماز میں کمی ہو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ صاحب کریں, نماز میں زیادتی ہو تو سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاحب کریں. حالانکہ ایسی روایات بھی ملتی ہیں جہاں نماز میں کمی ہوئی ہے لیکن نبی اعظم نے سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاحب کیا ہے. اس لیے دونوں طرح جائز ہے, جہاں آپ کو ممکن ہو, چاہے پہلے سجدہ صاحب کر لیں سلام پھیرنے سے, چاہے سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاحب کر لیں, دونوں طرح جائز ہے. یہ سجدہ صاحب کے درمیان کیا بولیں, کے دوران کیا بولیں؟ کچھ نہیں بولیں گے, ایک سجدہ کر کے اٹھیں گے, صرف وقفہ ہونا چاہیے, اور پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے, کوئی درمیان میں کوئی دعا نہیں پڑھیں گے. سجدہ کرتے وقت کیا بولیں؟ سبحان ربی اللہ اعلیٰ, اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے, اور سبحان ربی اللہ اعلیٰ جو سجدے کی دعائیں وہی پڑھیں گے. حیض کی حالت میں موبائل یا گلوز پہن کر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, قرآن کریم سنا جا سکتا ہے لیکن پڑھا نہیں جا سکتا. قرآن کریم کو پڑھنا جائز نہیں ہے, نہ جنبی آدمی کے لیے اور نہ حائضہ عورت کے لیے. ہاں, قرآن کریم کو سن سکتی ہے لیکن پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. البتہ یہ جو ہمارے ایک ریت بن چکی ہے کہ معلمات اسی طرح مسجدوں میں جا رہی ہیں, بچیوں کو پڑھا رہی ہیں, تو بار یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. جب سنت کی خلاف ورزی ہوگی تو پھر اس کے نتائج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے جتنا مرضی دین پر کام کیا جا رہا ہے,
لیکن جب سنت پر تمسک نہیں ہے، سنت کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے تو اس پڑھے میں خیر و برکت نہیں ہوگی. اس لیے بہرحال یہ صحیح جائز نہیں ہے. سن سکتی ہے لیکن پڑھ نہیں سکتی. ہاں جی. وتر میں جب دعا مانگ رہے ہوں ہاں جی. تو کیا پہلے تسبیح ہوگی پھر درود اور پھر دعا نہیں ہوگی؟ کیا یہ نہیں طریقہ حدیث نہیں، یہ طریقہ وہاں نہیں ہوگا. یہ وہاں وہی طریقہ چلے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. عموماً جب بھی دعا کی جاتی ہے تو اللہ کی تسبیح و تحمید درود شریف بعد میں دعا مانگی جاتی ہے. لیکن جب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے مانگی ہم بھی اسی طرح سے دعا ہی مانگیں گے. وضو کے بغیر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ وضو کے بغیر قرآن پڑھنا جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے. اگر انسان نے وضو ہو کر قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا اور پھر قرات کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو اپنی قرات جاری رکھے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن براہ راست بغیر وضو پڑھنا یہ جائز ہے لیکن کراہت بھی سی ہے. اور وضو ہو پڑھنا یہ افضل بہتر ہے. 3 وتر کی پڑھنے کی نیت کی ہے، کیا دعائے استفتاح پہلے اور تیسری رکعت میں پڑھیں گے کیونکہ 2 رکعت کے بعد سلام پھر لیا؟ اگر 3 وتر کٹھے نہیں پڑھنے، 3 وتر علیحدہ پڑھنے، 2 نفل پڑھے بعد میں 1 وتر پڑھا تو دعا استفتاح دونوں میں پڑھی جائے گی. جب کوئی سورہ یاد کریں گے اور سجدہ تلاوت ہاں جی. درمیان میں اگر سجدہ تلاوت آ جائے تو سجدہ تلاوت کا حکم وہی ہے جو تلاوت کا حکم ہے کہ سجدہ تلاوت کرنا مستحب ہے. اللہ اکبر، اللہ فرما رہے ہیں کہ سجدے میں چلے جاؤ تو بہتر یہی کہ سجدہ اسی وقت کرنا چاہیے. اگر بندہ نہیں کر سکا سجدہ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہ کہ سجدہ کرے. اگر مثلا تلاوت کر رہا تھا، بے وضو ہو گیا، سجدہ تلاوت آ گیا تو بغیر وضو بھی سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے. جیسے تلاوت کا حکم ہے بغیر وضو پڑھنا جائز ہے، اس طرح سجدہ تلاوت بھی بغیر وضو ہے. یعنی جو تلاوت کا حکم ہوگا وہی سجدہ تلاوت کا حکم ہوگا. حیض کی حالت میں حرم کے صحن میں بیٹھ سکتے ہیں مطاف کے باہر؟ مطاف کے باہر جو مسجد حرام سے جو باہر کی جگہ ہے وہاں بیٹھا ہے. اگر لیکن اسے بھی مسجد کا حکم دیا گیا ہے تو پھر مسجد کے صحن کا حکم بھی وہی ہوگا جو مسجد کا حکم ہے. مسجد کے اگر صحن ہے تو پھر مسجد کے صحن کا بھی وہی حکم ہوگا جو مسجد کا حکم ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، تقریباً 8-9 منٹ رہ گئے جماعت کھڑی ہونے میں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ابھی اور السلام سوال ہیں پھر علیکم. وہ بعد میں آپ؟ ہاں جی، پھر کوئی اور دن رکھ لیں گے انشاءاللہ. اچھا ٹھیک. اب نماز کا